اللهم أنزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا۔ اب یہ آیت ہے قرآن پاک کی، اور اس میں بنی اسرائیل جو ہیں وہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہمارے اوپر ایک دسترخوان اتار اور یہ ہو جائے عید ہمارے پہلے والوں کے لیے اور ہمارے آنے والوں کے لیے، یعنی اول اور آخر۔ تو سوچیں ذرا کہ دسترخوان اتارنے کو بھی عید کہا جا رہا ہے۔ اس طرح دیکھیں کہ جمعہ عید ہے، یعنی یہ حدیث سے ثابت ہے، ہمارے آقا نے فرمایا ہے، اور یہ جمعہ جو ہے رمضان شریف میں بھی آتا ہے۔ اب اعتراض یہ ہے کہ جی جمعہ عید پہ تو کھانا کھانا جائز ہوتا ہے، جبکہ آپ آدمی کو روزہ رکھتے ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنا مستحب ہے، کوئی فرض سنت تو نہیں ہے، مطلب فرض نہیں ہے، سنت تو ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پہ روزہ رکھنا، سرکار خود منڈے کو روزہ رکھتے تھے، اور آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس دن مجھ پہ وحی نازل ہوئی اور یہ میری پیدائش کا دن ہے، یعنی کہ سنت ضرور ہے لیکن فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، کوئی رکھتا ہے تو سبحان اللہ۔ تو اعتراض اصل یہ ہے کہ جی عید کو عید میلاد النبی کیوں کہا جاتا ہے، اور عید پہ روزہ کیوں یعنی عید میلاد النبی پہ روزہ بھی رکھا جاتا ہے، جبکہ عید پہ تو روزہ جائز نہیں ہے۔ اب ان سے پوچھنا چاہیے کہ جمعے 4 کم سے کم لگا لیں عید یعنی کہ رمضان شریف میں، تو پھر تو چاروں جمعے پہ روزہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن رمضان شریف میں 4 ہیں 5 ہیں، جتنے بھی جمعہ شریف ہیں اس دن ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اب یہ اعتراض زائل ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا ہمارا پوائنٹ میلاد شریف کے بارے میں یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک عنایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا بھی ہے، اور اس نے آزمائش میں ڈالنے کے لیے ہمارے اوپر فرض نہیں قرار دیا، نہ واجب قرار دیا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میلاد شریف کو، اس لیے کہ یہ پیور محبت ہے۔ مثلاً کوئی پروانہ ایسا نظر آئے گا، حالانکہ ایک حقیر سی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، انسان کے مقابلے میں انسان اشرف المخلوق ہے، تو اتنا ڈیڈیکیشن ہے اس کو شمع کے ساتھ کہ شمع جیسی بھی ہو کچھ بھی ہو وہ جان لٹانے کے لیے تیار ہے۔ اب وہ تو نہیں پوچھتا یہ شمع کیسی ہے کس پہ، نو ایکسپلینیشن۔ اس طرح دیکھیں بلبل فرض کے اگر پوچھے جی فلاں پھول کس طرح کا ہو، پھر آئی ول پریز فار دیٹ فلاور، میں اس کے لیے گیت گاؤں، تو یہ ایسی بلبل کیا بلبل ہوگی، لوگ کہیں گے واہ یہ کیسی بلبل ہے۔ تو سیم از ود امتی، اگر ہمارے آقا ہیں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو یہ کیا توضیح کرنا جی ان کا ذکر کرو کہ میلاد میں کیا ہوتا ہے، ہمارے آقا علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے، آپ کی شان بیان ہوتی ہے، آپ کی سیرت بیان ہوتی ہے، آپ کی صورت بیان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جاتا ہے آقا علیہ السلام۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارا تو یہ پکا عقیدہ ہے اور ڈکلیئر کر رہے ہیں ہم کہ جو کچھ ہمارے آقا علیہ السلام کے پاس ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے، اپنا تو ہے ہی نہیں۔ پھر تو جتنی بھی آپ ٹرائیبیوٹ دیں گے اپنے آقا علیہ السلام کو، اٹ مینس کہ اصل میں تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ٹرائیبیوٹ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کا کرم ہے کہ اپنے حبیب کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا، بے شک آپ کہیں یا نہ کہیں۔ کون سا بندہ ہے جی جو کہہ جی میرے پاس یہ نعمت ہے اور میری اپنی، نو انڈرسٹوڈ ہے اللہ نے دیا، تو ہمارے آقا علیہ السلام کو سب سے زیادہ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو لہٰذا یہ دوسری بات یہ کہ یہ توحید اور دوسری جو یعنی توحید اللہ تبارک و تعالیٰ اور توحید کے ساتھ شرک ہوتا ہے، اس کے دونوں اپوزٹ ہیں، تو ہم توحید بیان کرتے ہیں اپنے آقا کا میلاد منا کر، چونکہ میلاد اس کا ہوتا ہے جو پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس سے پاک ہے۔ یس ابو ٹو ہیو برتھ ٹو گیو برتھ، ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ بچہ جنا، نہ وہ کسی کے بچے ہیں، نہ ان کا اللہ تعالیٰ کا باپ ہے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کی اولاد ہے، نہ ہو سکتی ہے، یہ دونوں چیزیں ممکن ہی نہیں ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ کا میلاد ممکن ہی نہیں، جبکہ ہمارے آقا تو اللہ کے محبوب ضرور ہیں بٹ وہ مخلوق ہیں، تو ان کا میلاد ہو سکتا ہے۔ اور پھر برتھ ڈے کو کمپیئر کرنا، دس ناٹ برتھ ڈے ہمارا کیا برتھ ڈے ہو سکتا ہے جب ہم جائی خسارے کی طرف رہی ہیں، ان الانسان لفی خسر، روزانہ کا دن جو آنے والا ہے وہ ہمارے لیے خسارے کا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ہمارے آقا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ، کہ حبیب جو دن گزر گیا
اس سے بہتر آپ کے لیے آنے والا دن ہے۔ تو پھر جب ہے ہی ذکر بڑھ رہا ہے، آنے والا دن ہے، تو پھر ہم اپنے آقا کا میلاد کیوں نہ منائیں؟